دیکھی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھی میں انہیں پہچان گیا، ہر بلندی مجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا نبی نسخہ تسکین کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسکین کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسکین کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اور جیسے صدیوں کی ملاقات غریبوں سے، جیسے برسوں کی ملاقات غریبوں سے، قبر میں دیکھی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھی میں انہیں پہچان گیا، ہر بلندی مجھے بستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے بستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن من الله فضل
جو کلام ربانی کی تلاوت کی شرف حاصل کر رہے تھے. اب میں چند آیتوں کی تلاوت کے لیے ایک اور ممتاز و معروف قاری قرآن حافظ و قاری ابرار احمد خان قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں چند آیتیں بطور تبرک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. رامل صاحب كنت شيء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے مجھتے تمہارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اب کبھی کا تصور بھی کیسا جب سے مجھتے تمہارے ہوئے ہیں. اب آئیے بلا کسی تاخیر میں
حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کی نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان پاجائے پاج کا تیری شان پاجائے پاج کا تیری شان پاجائے پاج کا تجھ پہ قصوں کا بیان ہے تجھ پہ
ایک سو کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی کے ناز ہے مجھے اس گدائی کے ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سبھی کا ہے آستا یہ بڑے سبھی کا ہے آستا یہاں خواجہ بھرتے ہے جھولیاں میرے خواجہ بھرتے ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين الأكرمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين داعی محفل معزز علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج یہ پرنور محفل میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنی عقیدت اور اظہار کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ ربیع المنور میں ہوئی اور ہم کشتی کا اظہار خوشی سے اور عقیدت سے کرتے ہوئے تقریباً پہلی تاریخ سے مختلف انجمن اور تنظیمیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ مرکزی میلاد جلوس اور جلسے انتہائی کامیابی کے ساتھ انجام پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اظہار عقیدت اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لے۔
ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ اور ہمارے پیارے حبیب خوش ہو. ہم ایسے کام ہرگز نہ کریں کہ جس سے ہم جو ہے تنقید کرنے والوں کو موقع فراہم کریں. یقیناً ہر خیر کے، ہر اچھے کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تنقید کی جاتی ہے، لیکن ہم خود بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے طرف سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. اور الحمدللہ شہر حیدرآباد کو اور ان تنظیموں کے ذمہ دار حضرات کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا کہ کئی برسوں سے انتہائی اپنی جو ہے عقیدت کے ساتھ اور انتظامات کو ایسے منظم طریقے سے کنٹرول کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ کسی غیر بھائی کو بھی ہمارے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور یہ پروگرام آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، فوٹوਆਂ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ جیسے محاورہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. شیخ الاسلام حضرت سید محمد بادشاہ حسینی صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہوں اور ان کے تقاریر کو سنا ہوں. جب وہ مکہ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو ایک نور جو ہے مکہ مسجد میں ظاہر ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی آتے تھے تو ایسی ٹھٹاکی کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا والوں کے سامنے یہ عالم جو ہے کمزور پڑ رہا ہے. انہی کے گھرانے کے چشم و چراغ آج مولانا سید اولیاء حسینی اس باغ دوڑ کو جو ہے لے چل رہے ہیں اور اچھے انداز سے جو ہے یہ کام کو اپنے حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ پروردگار ان کو نظر بد سے بچائے اور صحت تندرستی کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے. حاضرین کرام، ہم اور آپ تمام کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر اور بالکل منظم طریقے سے شرکت فرما کر کامیاب بنائیں. اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان تمام میلاد کے پروگراموں میں کامیابی عطا فرما اور اس کے طفیل میں ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں خواہش کرتا ہوں، اجلاس رکھا گیا ہے قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے، جو سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا یعنی صوفی کے پرچم تلے جو تاریخی چار مینار سے 12 ربیع الاول شریف کو ایک عظیم الشان تمام حیدرآباد کی سنی ملی سماجی تحریکوں تنظیموں سے وابستہ ارکان اور تمام تنظیموں کے ذمہ داران کی جانب سے جو مختلف مقامات سے جلوس آتے ہیں، چار مینار پر مرکزی جلوس میں ضم ہو کر ایک عظیم الشان جلوس کی شکل میں چار مینار سے رواں دواں ہو کر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے والٹا ہوٹل کے پاس اختتام کو پہنچتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ مرکزی میلاد جلوس کی ابتدائی وقت مجاہد اہل سنت مولانا حافظ مظفر حسین خان قادری بندہ نوازی صاحب ہی اس مرکزی میلاد جلوس کی باغ دوڑ کو سنبھالے ہوئے تھے، یعنی کنوینئر کی حیثیت سے آپ نے خدمات انجام دی. آپ کے بعد اور دیگر بھی مشائخ عظام بزرگان ملت نے اس مرکزی جلوس کی باغ دوڑ سنبھالی اور دوبارہ پھر اس سال حال کے لیے فخر دکن قائد اہل سنت مولانا سید اولیاء حسینی مرتضی پاشا قادری صاحب بانی میلاد جلوس، مرکزی جلوس جو چار مینار سے انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو روانہ ہوگا، یہ تمام امت مسلمہ کو ایک امن کا پیام بھی دے گا،
اور دیتا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ امن کا پیام ہی دیتا رہے گا، کیونکہ مسلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا. نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. نبی کو اپنا خدا، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو. یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا، دیے دلوں کے جلائے رکھنا. نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل
ہے شان بالا، میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی۔ ریلی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے تو ہر سال ترقی کرتا جا رہا ہے، اور پھر جیسا کہ نام رکھا گیا ہے پیس ریلی، ویسے ہی پیس کا پیغام دیتے ہوئے چل رہا ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، آج کوئی تقریر کا سلسلہ تو نہیں ہے، نہ کوئی تقریر کی ضرورت بھی ہے کہ علی محفل کا اہتمام کیا ہے کہ مرکزی میلاد جلوس کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ بالکل امن کی پرامن فضاؤں میں یہ جلوس جو ہے یعنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن اور ترانے گاتے ہوئے جو ہے جو نکلنے والا ہے اس کو اور خوشگوار کرنے کے لیے جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جلوس مکہ مسجد سے 11 بجے دن نکلے گا، اور جتنے بھی جلوس جو ہر گلی کوچے سے نکلیں گے وہ مکہ مسجد سے جو مرکزی جلوس نکلتا ہے اس میں آ کر شامل ہوں گے۔ پھر وہاں سے چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، نیا پل، سالار جنگ میوزیم کی روڈ سے گزرتا ہوا دارالشفا، میرالا منڈی، پرانی حویلی پہنچے گا۔ بھائیو بزرگوں دوستو، ہم جلوس نکالتے نکالتے پرانے ہو چکے ہیں، اور سعید باقری صاحب کی بھی بہترین تلوار جیسی قیادت میں آپ کو ہم کو سب معلوم ہے کہ جلوس کیسے نکالنا ہے، بولے صاحب بہترین۔ اور انشاءاللہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پچھلے کمشنر میں پولیس بھی ضرور ہمارے جلوس کو نکالنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، مگر اب یہ جو موجودہ کمشنر صاحب ہیں جن کی موجودگی میں اظہار کرنا اچھا نہیں لگے گا، مگر جو حقائق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب سے مہندر ریڈی صاحب نے چارج سنبھالا ہے ہر مذہب کے تہواروں کو بڑے ہی خیر خوبی کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے ماتحتین کو احکامات جاری کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی میلاد اور بہترین حرکیاتی جناب جس کا نام وی ستیہ نارائن صاحب ہے، ان کی قیادت میں 100 زون پولیس کام کرتی ہے۔ الحمدللہ پولیس والے جلوس کے اہتمام کے لیے ہر قسم کی سہولت مہیا کرتے ہیں، پرمیشنز کے بارے میں ہو یا جلسے جلوس کے بارے میں ہو، کبھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا باعث بنتے نہیں، بلکہ اس میں جس قسم کی آسانی پیدا کرنا ہے وہ آسانی فراہم کرتے ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر صاحب اور ان کے ماتحتین کا تالیوں کی گونج میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، ہمارا بھی بڑا اہم فریضہ ہے اور وہ فریضے کو ہم نبھاتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی اور اچھے سے اچھا نبھائیں گے کہ ہمارا جلوس بالکل امن کا پیغام نہ صرف حیدرآباد کے لیے بلکہ پوری ریاست اور پورے ہندوستان کے لیے۔ معزز علماء و مشاہدین اور پولیس کے عہدیداران اور برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو محفل آج سجائی گئی ہے وہ میلاد جلوس کے انتظامات کے سلسلے میں مختلف تجاویز رکھنے کے لیے اور جلوس کو کس طریقے سے ہم نکالنا چاہیے، مختلف تجاویز پیش کرنے کے لیے اس اجلاس کو طرح کیا گیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ جلوس حیدرآباد، نہ صرف حیدرآباد بلکہ حیدرآباد کے باہر بھی یہ جلوس اپنی شہرت کو بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں قابل مبارکباد ہیں
اس जुलूस के एहतमाम मुंतज़मीन और इसके महरिकीन, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक बेहतरीन तहरीक के ज़रिए आका की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कामयाब करे और इसमें इस्तिक़ामत और बरकत अता फरमाए। मैं अपने इन मारूज़ात के साथ कि जैसे कुछ पेशरो मुखर्रिरीन ने तजावीज़ पेश की हैं, आप हजरात उनको रोब अमल लाते हुए शरीयत की पाबंदी करते हुए इस जुलूस में शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहायत ही मोहतरम व मुक़द्दस तक़द्दुस माब मशाइख़ीन, क़ाइदीन, उलमा, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पुलिस डिपार्टमेंट के जितने अफराद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बिलख़ुसूस कोतवाल शहर वी सत्यनारायण साहब, DCP, एडिशनल DCP बाबूराव साहब और तमाम हजरात, अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि हम नौवें जुलूस का अहतमाम कर रहे हैं। इस जुलूस के सिलसिले में क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक देराना तजुर्बा है और आवाम भी इसके अंदर बहुत इस्लाहात के साथ इस जुलूस का अहतमाम कर रही है। अल्लाह का शुक्र है, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान को खूब तजुर्बा हासिल हो चुका है जुलूस के निकालने का, आवाम को कैसे ले जाया जाए, जुलूस का इफ्तिताह कैसा हो, उसका इख्तिताम कैसा हो, साथ ही साथ वो बातें जो जुलूस से मुताल्लिक़ हैं, जो अफराद जुलूस में शिरकत नहीं करते, उनको कुछ एतराज़ात है, वो बातें भी मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात और उश्शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बांटना चाहूँगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, उसके बाद मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग आका सैयद आलम के विलादत का जश्न मनाते हैं। आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अंदर महफिलें मुनक़्क़िद होती हैं, जलसे मुनक़्क़िद होते हैं, दुरूद के पाक की ख़ास इज्तिमाई तौर पर बैठकर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, नातख़वानी होती है, साथ ही साथ जुलूस का भी एहतमाम होता है। तो जुलूस पर ये एतराज़ होता है कि भाई ये चंद साल की पैदावार तो नहीं है, ये जुलूस कहीं ऐसा तो नहीं है भाई चंद सालों से निकाला जा रहा है, ये जुलूस का ताल्लुक़ इस्लाम से है भी या नहीं है, कहीं कोई एक नई बिदात का आगाज़ तो नहीं हो गया। तो इसके लिए आप और हम देखें कि अगर तारीख़ इस्लाम को देखा जाए तो ये बातें साफ़ हो जाती है कि सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया, ऐलान किया, लोग जौक दर जौक इस्लाम में शामिल होने लगे। इब्तिदाई दौर में अगर आप देखते हैं तो हम बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदना अली शेर खुदा, ज़ैद इब्न हारिसा, ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा, एक के बाद देवघर ईमान लाने लगे। अब यकीनी बात है कि एक माशरे का एक तरीक़ा भी है कि कोई नई चीज़ का आगाज़, क्योंकि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इस्लाम की दावत देना इतना आसान नहीं है। 1400 बरस पहले भी इस्लाम की दावत था, जुल्म और सितम का शिकार होते, आज भी इस्लाम की दावत देना बड़ा मुश्किल काम है। उस मौके पर जब हुजूर पाक सैयद आलम ने इस्लाम की दावत देने लगे, लोग आपके कलमा पढ़कर इस्लाम में शामिल होने लगे, उस मौके पर आपने देखा कि जो शख्स भी कलिमे तौहीद की दौलत से माला माल हो जाता, लोग उस पर माशरे के शरीर लोग उस पर जुल्म और सितम करने लगते, माशरे के शरीर लोग उस पर जुल्म और सितम करने लगते। आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ، میرا مکان مکے کی یہ بستی سے تھوڑا سا دور پر ہے اور میرے مکان میں بڑی کشادگی بھی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آج کے زمانے میں سابقہ نواب حضرات کی جو مکانات ہوتے، دیوڑی جسے کہا جاتا، ویسا بڑا مکان، بڑا کشادہ مکان تھا. اس مکان میں رہنے کی خواہش کی تو اس وقت کے جتنے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے جا کر اس مکان میں رہنے لگے. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہاں قیام فرمایا. اسی اثنا میں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کا فیضان ہی تھا کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے. جب وہ کلمہ پڑھ لیے تو مسلمانوں میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑی، اور مسلمان جب خوش ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے کیا کلمات نکلے؟ تکبیر کے کلمات نکلے، اللہ اکبر بلند کرنے لگے. جب آپ نے یہ دیکھ لیا، اس کے بعد مسلمانوں نے معروضہ کیا رسول پاک سے، یا رسول اللہ، ہم ارقم بن ارقم کے مکان سے چلے اور بیت اللہ شریف میں جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، وہاں نماز پڑھیں گے. حضور پاک سید عالم نے اس بات کو قبول فرما لیا. اس وقت کے کل مسلمان، اس وقت کے جتنے مسلمان تھے، اگرچہ کہ 40 ہی تھے، لیکن کل کے کل مسلمانوں نے حضور پاک سید عالم کے ساتھ معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ بیت اللہ شریف جائیں گے، حرم میں جائیں گے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو رد نہیں کیا، بلکہ حضور پاک سید عالم نے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. کل کے کل اس وقت کے دنیا میں جتنے بستے تھے مسلمان، سارے مسلمانوں نے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں جلوس نکالا. جلوس نکالا ہے، یہ اسلام کا پہلا جلوس ہے. تو یہ خیال نہ کرے کہ یہ جلوس ہندوستان کی پیداوار ہے یا چند ممالک میں نکالا جاتا ہے. آج بھی الحمدللہ دنیا بھر کے ممالک میں جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، جلوس میلاد نکالا جاتا ہے. اس موقع پر جب نکالا گیا جلوس تو خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور جلوس کی ترتیب دے رہے ہیں. کون آگے کو ٹھہرے گا، کون درمیان میں ہوگا، کون پیچھے کو ہوگا. 20 کے 2 ٹکڑیاں بنا دیے گئے. ایک کے حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا دیا، تو دوسری طرف سیدنا عمر فاروق کو کھڑا کر دیا، اور خود نبی رحمت بیچ میں ہے اور یہ جلوس نکلا ہے. اتنا اطمینان کے ساتھ، اتنا شان و شوکت کے ساتھ یہ جلوس نکلا کہ دنیا دیکھی ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جب سے اسلام کی تاریخ ہے، جب سے جلوس کی تاریخ ہے، جلوس کی تاریخ جب سے اسلام ہے. اسلام میں ابھی 40 ہی مسلمان ہوئے تھے کہ جلوس کا اہتمام کیا گیا. آج میں دیکھ رہا ہوں وہ ہمارے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچنا ہے. الحمدللہ سعید دکن نے اتنا عمدہ اہتمام کیا ہے، تو میں سوچا کہ اس حوالے سے یہ بات بھی ہمارے یہاں موجود جو بھائی ہیں ان تک بھی پہنچ جائے، اور یہ میڈیا کے حوالے سے یہ بات ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جن کے پاس یہ سمجھ رہے ہیں. ان کو شاید میرے آقا نبی رحمت کے یہ ارشادات سے وہ واقف نہیں ہیں، نہیں سنے ہوں گے یا پھر توجہ نہیں ہوئی ہوگی، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج 2 چیزیں جلوس میں شرکت سے لوگوں کو روک رہی ہے، بیچ میں حائل ہو رہی ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر دنیاوی دولت بہت زیادہ ہو جائے، مال و متاع بہت زیادہ ہو جائے، اہل ثروت میں اس کا شمار ہونے لگے، تو پھر وہ آدمی کہتا ہے بھئی یہ جلوس میں ہم کیسے جائیں گے؟ یہ جلوسوں میں جھنڈیاں لے کر سڑکوں پر نکل جانا یہ ہماری شایان شان نہیں ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو اہل علم کا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان پڑھ گنوار لوگوں کا کام ہے. یہ گلی گلی، نگری نگری نکلنا، قریے سے نکلنا، سڑکوں سے نکلنا، گلیوں سے نکلنا، جلوس میں شامل ہونا، یہ ہمارا کام کہاں سے ہوئی؟ یہ تو ہم تو اسکالرس ہیں، ہم کیسے جائیں جلوس میں؟ کیا ہم کو یہ زیب بھی دیتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت دار اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے.
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، بولے یہ کون سی کام کی بات کر رہے ہو بھائی، یہ تو بڑا ہلکا پن دکھے گا سڑکوں پر نکلنا نعرے لگاتے ہوئے، میں اس کی اجازت تمہیں نہیں دیتا جلوس میں نکلنے کی، ہم ایسے نہیں کریں گے سڑکوں پہ سے نکل رہے نعرے لگاتے نکل رہے، بلکہ آقا نبی رحمت نے خود اس میں شریک ہو کر اس جلوس پر اپنی نبوت کی مہر لگا دی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق باعث خلقت و شاہا، تم نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا رب نہ یوں مخلوق کرتا۔ وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے صرف ایک جلوس کی بات میں نے رکھی۔ جب میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے، ہجرت کیا، مکے کو چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے بحکم الہی، تو وہاں پر بھی نبی رحمت کا جو استقبال ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک کو جلوس کی شکل میں ہی لے جایا گیا، طلع البدر علینا۔ برادران عزیز، پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی مدینے سے باہر جاتے، جب آپ واپس تشریف لانے کی اطلاعات آ جاتی تو اہل مدینہ باہر جا کر میرے آقا کو جلوس کی شکل میں لاتے۔ کبھی آقا سید عالم کے حکم سے مجاہدین اسلام جاتے، اور جب وہ واپس آنے لگتے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود پر نفس نفیس ان کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر جا کر ان کا استقبال کر لاتے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا، تو اللہ کے لیے نہ ہم آقا نبی رحمت کے جلوس میں شرکت کے لیے نہ ہماری دولت آڑے آئے نہ ہمارا علم آڑے آئے، بلکہ آقا نبی رحمت کے نام ہمیں نکلنا ہی ہے۔ شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، نفرتوں کو محبت میں ڈھالیں گے ہم، آؤ سب کو گلے سے لگائیں گے ہم، یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہونا چاہیے۔ کاروان محمد رکے گا نہیں، کملی والے کا جھنڈا جھکے گا نہیں، کملی والے کا جھنڈا جھکے گا نہیں۔ برادران عزیز، اس سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا میں جو الحمدللہ مجھے بڑی مسرت ہے کہ اللہ سلامت رکھے ہمارے سعید قادری صاحب کو، المعروف سعید دکھن کو، کہ آپ نے جس شان و شوکت کے ساتھ جلوس لاتے ہیں، انفرادی انداز آپ کا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ مشاورت بھی ہوئی ہم میں کہ جو جلوس میں جو جتنے اچھے انداز میں جس شان کے ساتھ، کیونکہ یہ آقا کا جلوس ہے تو ان کو ایوارڈز بھی دیے جائیں، نمبر 1 نمبر 2 اس کے اندر بھی، تاکہ ان کے اندر ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہو۔ لیکن پھر ہم اس خیال سے خاموش ہو گئے کہ کوئی آدمی اپنی غربت کی وجہ سے، وسائل کی کمی کی وجہ سے اگر اس شان کے ساتھ نہ آتا ہوگا تو کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو، اس لیے ہم اس سلسلے میں خاموش رہے ہیں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ جتنے افراد اس میں تشریف لاتے ہیں، اپنی جتنی ہو سکتی ہے اللہ کی جتنی نعمتیں ان کو ملی ہے اس شان کے ساتھ آئیں، اپنی شناخت لے کر آئیں، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ آئیں۔ جیسے سعید دکھن ماشاءاللہ جس انداز میں بہترین فلیکس لے کر، بہترین کیپ ماشاءاللہ دیکھیے آپ کے پاس کے والنٹرز کو کہ یہ ایک خاص مخصوص قسم کے کلر کے ساتھ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، تو ویسے ہی دوسرے افراد بھی اسی انداز سے آئیں گے، کیونکہ ہماری نظر میں وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فاتح کی حیثیت سے جب آپ مکہ آ رہے تھے، 12,000 افراد کے ساتھ میرے آقا آ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آقا سید عالم ہر قبیلے کو اپنے ان کے ساتھیوں کے ساتھ کر دیا، بولے کہ تم اپنے قبیلے کے ساتھ چلو، تم اپنے قبیلے کا پرچم لے کر بڑھ جاؤ، تو ہر قبیلہ اپنا پرچم لہراتا ہوا آ رہا تھا کہ مکے والوں نے لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار رکھ دیے، بولے کہ نہیں لڑنا نہیں ہے، یہ ایسے آ رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا سید عالم مکے کے بالکل قریب آ گئے تو نبی رحمت کی حکمت تو دیکھو کہ آقا نے فرمایا کہ ایک بڑا دیگ چڑھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ چولہے جو جلائے جاتے ہیں، جو آگ روشن کی جاتی ہے، جس پر کھانا بنایا جاتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ بنایا جائے، تاکہ اس سے اور معلوم ہو جائے۔ تبھی تو آنے والے نے آیا اور دیکھ کر کہا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ارے تمہارے بھتیجے نے تو وادی یمن بنا دیا،
मक्के के सहरा को वादी यमन बना दिया है, इतना रोशन कर दिया है। और जब आका सैयद आलम का ये लश्कर आगे बढ़ने लगा तो अंसार अपनी शान के साथ है, मुहाजिर अपने शान के साथ है, औस अपनी शान के साथ है, खजरज अपनी शान के साथ है। तो ये बड़ा अच्छा भी मालूम होता है। और जो इस्तकबाल करने के लिए आते हैं जुलूस का, जो रास्ते में कारोबारी लोग होते हैं या फिर उनका दिल मचलता है कि आका नबी रहमत के मेहमान हैं, हम इनका इस्तकबाल फूलों से भी करेंगे। कोई आदमी आइसक्रीम पेश कर रहा है, कोई कुल्फी पेश कर रहा है, जिसके पास जो मुयस्सर हो वो खिला रहा है जुलूसियों को, कोई पानी ही पेश कर रहा है, तो वो देखने में भी एक दिलचस्पी का सबब मालूम होता है, देखने में भी एक दिलचस्पी का सबब मालूम होता है। मैं फिर एक मरतबा ACP साहब का, GCP साहब का और ये तमाम अफराद का, बिलखुसूस हमारे बाबू राव साहब का और तमाम पुलिस के आला ओहदेदारों का और हमारे वो हजरात जो आज गेट पर इस जुलूस के एहतमाम के इंतजामात देख रहे हैं, वो किसी ना किसी PS से वाबस्ता है, जो होमगार्ड है, जवान है, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर मेरे आका नबी रहमत की महफिल में आया और इसके इंतजामात को देखे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मैं इस इजलास नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह कादरी शतारी, हज़रत मौलाना सैयद शाह हामिद मोहम्मद कादरी साहब, हज़रत मौलाना सैयद महमूद पाशा कादरी ज़रीन कुला साहब, हज़रत मौलाना सैयद मुर्तज़ा ताजुद्दीन हैदर कादरी साहब क़िबला मददहुल्लाह अली, हज़रत मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ महमूदी साहब, मौलाना इमाम मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी साहब और दीगर उलमाए इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम और खुसूसन महेंद्र रेड्डी साहब कमिश्नर पुलिस और कन्वीनियर मीलाद जुलूस मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन, बंदन आवाजी साहब और तमाम हजरात के अलावा सबसे ज़्यादा जिसका मैं ममनून और मशकूर हूँ ये आज के जलसे का इनेकाद में, वो हमारे सत्यनारायण साहब हैं जो इस साउथ जोन के DCP साहब हैं और अवाम की दिलों में बसने वाले एडिशनल DCP बाबू राव साहब हैं। उनके अलावा मेरे अजीज, मेरे ब्रादर अजीज मौलाना सैयद शाह सैफुल्लाह बाकरी साहब, सैफ पाशा साहब, जिनकी रात दिन की मेहनत ये जलसे की कामयाब इनेकाद में उन्होंने अपना सर्फ किया। आज की इस महफिल की में शिरकत करने वाले तमाम पुलिस ओहदेदारान, उन सब का तहे दिल से मैं खैर मकदम करता हूँ। नाम बनाम उन तमाम का मैं नहीं ले पा सकता हूँ और उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम, खुसूसन हमारे शान सहाफ़त मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, आपकी भी आमद का मैं ममनून व मशकूर हूँ और तमाम पुलिस ओहदेदारान सभी का ममनून मशकूर हूँ, तमाम शुरका का ममनून मशकूर हूँ। इस्लाम में जो अहम तरीन चीज बताई गई उसमें यह है कि इंसान की तहारत और इंसान की नज़्म व ज़ब्त, इसको बड़ी अहमियत दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहारु निस्फुल ईमान, ये तहारत जो है आधा ईमान है मुसलमान का। The neatness of one Muslim is half of your iman, that your belief, half of your belief and faith depends on your cleanliness. If you are not clean, you cannot perform namaz, you cannot read Quran,
So there is a procedure for neatness and cleanliness. And there is uniformity which has been always given importance by the Islam. ایک یونیفارمٹی بنائی اسلام نے. جب آپ حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ایک خصوصی مخصوص لباس کے ساتھ جانا ہے. There is a one dress code which has been applied in Islam. When you go for pilgrimage, you cannot wear as if you like. You have to change to the clothes of Islam. Of Hajj, especially for Umrah, you have to wear a white clothes which are non-stitched clothes. That means the Islam has given a dress code. ایک مخصوص ڈریس کوڈ ہم کو دے دیا گیا اور ڈسپلین بتایا کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ رہو, جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رہے گا, مکے کی طرف رہے گا. اور جب نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت اگر آپ گھر میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے گا, لیکن اگر آپ مسجد کو جا کر کسی امام کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں, اس کے پیچھے پڑھتے ہیں, تو آپ کو 23 گنا زیادہ ثواب ملے. تو معلوم ہوا کہ اپنے اکیلے پن میں خود سے پرسنلی اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ضرور ہے, لیکن سب مل کے کلیکٹیولی if all comes together and perform certain act to please Allah subhanahu wa ta'ala which gives the more rewards. اسی لیے ہم سب ایک ساتھ ہیں. سنی یونائٹڈ فورم میں ہر کوئی ایک جگہ رہتا ہے, ایک جیسا رہتا ہے. وی آر لائک یونیٹری, پارٹلی یونیٹری اینڈ پارٹلی فیڈرل. دیٹ مینس وی ہیو our own identities. Each and every organization is having its own identity. But when it comes for the conducting a Milad Julus, we form a federal type, a unitary type of situation or a setup, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ we appoint one convener who leads us, who takes us forward or to represent to the department میں. ورنہ ہر کوئی اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ ہے, ہر کسی کا ایک اپنا مقام ہے. لیکن یہ اسلام کا یہ جز ہے کہ اپنے آپ کو ایک آگے بناؤ. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس یہ بات آئی کہ آپ اپنے اسلام کے لیے, اپنی دین کی خاطر, قرآن اور سنت کو سیکھنے کے لیے اور اپنی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے پیر و مرشد کے سامنے آپ کو اپنی تعلیم حاصل کرنا ہے. مرشد بنایا, اپنے پیر کا فالو کرنے لگے. This is how the Sufism actually acts. We appoint our one person. Like when we go for a school, اسکول میں جاتے ہیں تو دوسری کئی اسکولز کو آپ پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں. وہاں پر جو اسکول اچھا دکھا وہاں پر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں. اسی طرح جب when you appoint your guru, your murshid, your peer, you have to follow. آپ دیکھیں گے جس کا دل جس کی طرف لگا اس کی طرف آپ ان کو اپنا پیر بنا لیا. یہ اسلام کا ایک ڈسپلین ہے اور یہ ڈسپلین کو ہم نے 8 سالوں میں پروون ریکارڈ سے ہم الحمدللہ پورا فرمایا. اور یہ میلاد کا جو جلوس ہے یا میلاد کی خوشیاں ہیں, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فضل ہے اور یہ نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں جس کی ہم خوشی مناتے ہیں. جیسا کہ قرآن نے کہا کہ فَلْيَفْرَحُوا کا ارشاد ہوا کہ ضرور خوشیاں مناؤ. کس کے لیے خوشیاں مناؤ؟ اللہ کے فضل کے لیے خوشیاں مناؤ, اللہ کی رحمت کے لیے خوشیاں مناؤ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا فضل یعنی آپ جو مستحق ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہیں, اس سے زیادہ جو آپ کو عطا ہو جاتا ہے وہ کہلاتا ہے فضل. Like when you go from here to Charminar, you take one auto, he will say I'll give me 10 rupees, and once you comes down at the Charminar, you pay him 50 rupees. That means you have given more than what he deserves. That is called as fazl. تو اللہ نے, ہم اس مستحق نہیں تھے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, 1,24,000
Anbiya Ikram, prophets have 1,24,000 prophets have come to this world. And everybody was wishing that we could have been in the ummah of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हम भी काश मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती होते, लेकिन अल्लाह ने हम पर ये नेमत सरफराज फरमाई, अल्लाह ने हम पर ये करम फरमाया, अल्लाह ने हम पर ये फजल फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमको सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। तो ये अल्लाह का फजल हो गया, और ये फजल के खुशियां जैसे मनाना है, खुशियां मनाना है। अगर आप अपने जैसा कि मैंने कहा, ऑटो वाले को आप 10 रुपए की बजाय 50 रुपए दे दिए, और आप देखिए कि ऑटो वाला खुश नहीं हुआ, लेकर खुश नहीं हुआ वो 50 रुपए, तो आपको अफसोस होगा, आइंदा मैं इसके साथ बैठूंगा तो 10 रुपए दूंगा, 50 रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि खुशी नहीं हो रहा, मैं इतना दे रहा हूं तो भी खुश नहीं हो रहा। तो उसी तरह अल्लाह की ये फजल जो हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, अगर हम खुश नहीं होंगे ये नेमत हासिल करके, तो अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं होगा। इसी उम्मीद पे उनकी गली में रक्स करता हूँ, निकल आएंगे वो एक दिन तमाशा देखने मेरा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से, हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर्स, पूरा स्टाफ की तरफ से मैं आप सभी को एडवांस में ईद मिलादुन्नबी का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये मिलादुन्नबी पूरा दुनिया में मनाया जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे ये बहुत विशेष फेस्टिवल है सभी ह्यूमैनिटी के लिए। हमारे देश में भी, हमारे शहर में भी ये बहुत खुशी से ये सेलिब्रेशन हर एक साल में मनाया जाता है। ये प्रॉफिट मोहम्मद का एक अच्छा मैसेज ये दुनिया को मिला है ये मिलादुन्नबी फेस्टिवल से। हम सभी अमन और शांति से, खुशी से, एक ब्रदरहुड से जीवन बिताने के लिए एक जो मैसेज ये फेस्टिवल से मिलता है हमारे लिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये हैदराबाद, ये गंगा जमुना के तहजीब की जो सिंबल है, ये फेस्टिवल एक सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। लो भाई साहब। ये फेस्टिवल अच्छी तरह मनाने के लिए ये जो जुलूस है, मेन जुलूस, ये जुलूस अमन और शांति से आगे लेके जाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम पूरी तरह से ये सूफी सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया और पूरा एल्डर्स जो इसमें शामिल हैं, आप सभी को हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूं इसलिए है कि आप सभी लोग, स्पेशली ये मुर्तजा पाशा साहब और खादरी साहब, पूरा एल्डर्स जो ये डायस में हैं, ये हमारे लिए ये जुलूस पीसफुली लेके चलने के लिए पूरा एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना मीटिंग्स कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हमारी पुलिस की तरफ से डिफरेंट लेवल्स में ये मीटिंग्स चल रहे हैं पूरा सिटी में, और साइबराबाद और राचकोंडा कमिश्नरेट से भी। मैं भी इसके पहले ये खातरी चमन में जो मीटिंग हुआ है, ये मुर्तजा पाशा साहब जो ऑर्गेनाइज किया है उधर, वो मीटिंग अटेंड किया हूँ। ये दूसरा मीटिंग मैं आज ये खातरी इंटरनेशनल में मैं अटेंड करना मुझे लिए एक खुशी की बात है।
और हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ये फेस्टिवल के लिए ये अमन और शांति से ये पूरा जुलूस को सक्सेस करने के लिए लगभग 6000 पुलिस ऑफिसर्स और मेन का डिप्लॉयमेंट होने का है। इसमें 10 IPS ऑफिसर्स का पार्टिसिपेशन है और 40 तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस प्लेटून और 3 RAF कंपनीज का भी इस्तेमाल करने का है। मेरा कहना ये है कि जो कम्युनिटी का जो मदद है, ये जो कम्युनिटी का पार्टनरशिप है, ये फेस्टिवल बहुत खुशी से बहुत कामयाब से करने के लिए जो एफर्ट्स चल रहे हैं हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए एक सॉलिड सपोर्ट है ये, और हमारे तरफ से भी हम पूरा एफर्ट्स ताकत रखे, हम सभी लोग इसमें शामिल होके ये जो दुनिया का बहुत एक अच्छा फेस्टिवल है ये मिलादुन नबी फेस्टिविटीज, ये जुलूस अच्छी तरह आगे लेके जाने के लिए हमारे पूरा सपोर्ट रहेगा। अंत में मैं और एक बार आप सभी को ईद मिलादुन नबी मुबारकबाद देता हूं और सभी को आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। I thank you all for inviting me here. I've been very, very happy and delighted to be present amongst all of you, and especially I would like to thank all the elders who are present here for extending a warm and hearty welcome to all of us, and then to be a part of this great gathering today. We are really privileged. I thank you all once again for inviting us and for being present amongst you. Thank you. मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी अलमारूफ सैफ पाशा साहब सदर बज़्म तारफ़ भी आज के इस इजलास के कामयाब इनेकाद में आपका बहुत ही अहम रोल रहा है। गुलपशी करें। रेड्डी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हजरत मौलाना कबूल पाशा साहब कादरी शितारी साहब की गुलपशी फरमाएं। हजरत मौलाना सैयद हामिद मोहम्मद कादरी इफ्तिखार परहेज साहब सदर मरकजी अंजुमन खादरिया की महेंद्र रेड्डी साहब के हाथों गुलपशी साहब। मौलाना सैयद महमूद पाशा कादरी जरीन कुला साहब की गुलपोशी। मौलाना सैयद मुर्तजा साहब की गुलपोशी। मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान साहब कन्वीनियर मरकजी मिलाद जुलूस की। मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब। And I request additional DCP Babu Rao Sahab also. Please come. Please. Request Mr. Chakravarti, please. And Mr. Bari. Area Corporator, please come. Sir. Shalimanda Inspector. Inspector Charminar. Yeah, Charminar Inspector. मौलाना फजला कादरी साहब। मैं हजरत मौलाना पीर शाह कबूल बादशाह सुतारी मौलाना। For more updates, subscribe to our channel. Keep the show links. Enjoy watching videos.